جمہوریت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے. ٹھیک ہے تمہارا تہوار ہے تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے. نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پر مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے. تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے؟ ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے، ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے. جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے. انسانیت کی مثال قائم کرو. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ. اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے. اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہمیں آدھا ادھورا نہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے. جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب ہم کسی سے ملیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ. جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ. جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہوں یا چھت پہ چڑھ رہے ہوں، سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں، تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو اور نیچے اتر رہا ہو، یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہوں، تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے الحمدللہ. اللہ کی حمد و ثنا. مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے، مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے، ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے، گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں، اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں.
اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں، اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو۔ جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا، ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو 10 بار سبحان، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر۔ تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے، اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں، تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل، ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں، ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں، لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں، اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے۔ اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں، اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں۔ مثال دے رہا ہوں، ذرا سوچیے، پانی کا ایک گلاس ہے، جگ ہے ہمارے پاس، لوٹا پانی کا ایک جگ ہے، اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا۔ آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں۔ پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا، 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا۔ جب تک ڈلا تھا، جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا۔ ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق۔ جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے۔ آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ، ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے، ادھر نہیں بنتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے۔ تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا، جلیبی میں ڈالا جاتا ہے، پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ۔ آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے، اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے۔ 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے، 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا، جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے، ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے، اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے، نہیں ہوگا۔ اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے۔ دونوں ایسے گھل گئے ہیں، ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا، یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق۔ جب ہم اسلام میں آ گئے، مسلمان بن گئے، تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے۔ یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے۔ یہاں چند ڈنڈے پڑتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شری رام کے نعرے لگانے لگتا ہے، حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے، وہ تو جس کے اوپر بیتتی ہے وہی جانتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو۔
ہر حال میں ہم، اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر باندھ دیے گئے اور دونوں ہاتھ باندھ دیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا، ایک نیزہ لایا گیا اور کہا سمیہ دیکھ، محمد کے رب کو چھوڑ دے، جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے۔ تو سمیہ نے کیا کہا؟ ہاشا و کلا، ہرگز نہیں۔ ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا، ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں، سمیہ کی شرمگاہ کے اندر، سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا، ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا۔ سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے، وہ بوڑھی عورت تھی، آسمان پر نظریں ڈالتی ہے، اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا اے اللہ تو میری مدد کر یا مجھے بچا لے۔ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا، اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی، یا ربی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، اے ہمارے رب، اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، اے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا، مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا، اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں، کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں۔ اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے، یہ ہے اسلام میں رنگنا۔ سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے، اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ، لاکھ دنیا کوشش کرے۔ ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد، کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی، ہم 3 لاکھ روپے مانگیں گے۔ اس تقریر کا اثر کل پتہ چل جائے گا، کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے 2 لاکھ روپے ہم مانگیں گے، 3 لاکھ مانگیں گے، موٹر سائیکل مانگیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے، یہ اسلام۔ سمیہ کا اسلام دیکھو، اور اس کے بعد 2 اونٹ منگائے گئے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا گیا، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا گیا۔ یہ پیر سمیہ کا اس اونٹ سے باندھ دیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھ دیا گیا۔ ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، ایک کا پشچم کی طرف۔ سمیہ کے دونوں پیر بندھے ہیں، ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کوڑا اٹھایا، اے سمیہ ابھی ان اونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی، تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے، اب بھی تو اسلام چھوڑ دے۔ سمیہ نظریں آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے، اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اسلام میں کیسے گھل گئی تھی، یہ دیکھیے منظر، اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ۔ کہتی ہے اے سمیہ سمیہ کا حال دیکھیے آپ، کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر، کیسے، کتنی اسلام کے اندر، اسلام اس کے گھر، اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سمیہ کیا کہتی ہے، اے ابو جہل وہ دیکھ۔ ابو جہل نے کہا کیا؟ کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ ارے وہ جنت ہے، جنت۔ اے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے؟ اے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے، وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے۔
آیا ابو جہل کوڑا تیرے ہاتھ میں جلدی مار. ابو جہل کہتا ہے سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل جلدی مارنا ان اونٹوں کو، جلدی بھگا ان اونٹوں کو. جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے کعبے کے رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. اس منظر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے میرے بھائیوں؟ وہ کیسے اسلام کے اندر رچ گئی تھی، بس گئی تھی، کیسے، کیا چیز تھی اس کے اندر جو اسلام اس کے اندر گھر کر گیا تھا. اس تکلیف کو دیکھ کر بھی وہ پلٹی نہیں، گھومی نہیں، اور ابو جہل نے غصے میں اونٹوں کو بھگا دیا. ابن سعد کے الفاظ ہیں طبقات کے اندر کہ سمیہ کے بیچ سے دو ٹکڑے ہو گئے، سر بچ گیا، یہاں سے ایک جسم کا حصہ الگ ہو گیا اور ایک حصہ سر کے ساتھ بچ گیا، لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی تھی. ابو جہل نے پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو؟ کہتا ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں. سمیہ کا سب کچھ چھینا، اس کی جان تک چھینی، اس کو موت کے گھاٹ بھی اتارا، لیکن پھر بھی سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا. مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے، دیکھو مجھے چڑھا رہی ہے. مرتے وقت بھی وہ بالکل بس مردہ نہیں ہوئی، مرتے وقت بھی ہنستے ہوئے مری. اس نے تو مجھے للکار دیا ہے، اپنی جان ہنستے ہوئے دے دی ہے. دنیا کیا کہے گی آنے والے دنوں میں نے ظلم بھی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا. میں نے جس بوڑھی عورت پہ ظلم کیا ابو جہل اس کی ہنسی اور اس کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان تھا جو سمیہ کے اندر، یہ اسلام تھا جو سمیہ کے اندر گھل گیا تھا. ایک آج ہمارا اسلام ہے جو جلسوں کے بعد ابھی پتا چل جائے گا، یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے اسی وقت ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اسلام کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ادخلوا فی السلم کافہ، جب اسلام کے اندر داخل ہوئے ہی ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمانو والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. جو ایسا کرے گا وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. موت کے وقت آدمی کی جو تمنا ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ قرآن پیش کر رہا ہے. کیا کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اس موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اس موت کے آنے سے پہلے أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس موت کے آنے سے پہلے کہ جب تم میں سے کسی کو آئے، فیقول، اور اس وقت جب فرشتے کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ میری روح قبض کرنے آیا تو چیخ پڑے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، میں صدقہ اور خیرات کر لیتا. لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے اے ملک الموت، 1 گھنٹے کا ٹائم دے دے. میں ICICI بینک تک جاؤں گا، میں اسٹیٹ بینک تک جاؤں گا، میرے پاس 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے، 50 لاکھ اپنی اولاد کو دیتا ہوں، 50 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. مجھے 1 دن کی مہلت دے دے. زمین کے فلاں فلاں کونے میں ہمارا مال گڑا ہے، اس کو نکال کر ہم راہ خدا میں ہم خرچ کر دیتے ہیں. تھوڑی سی مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ، صدقہ کرنے کا ٹائم دے دے، خیرات کرنے کا ٹائم دے دے، مدرسوں میں زکوٰۃ دینے کا ٹائم دے دے. 1 دن کی مہلت دے دے، 2 دن کی مہلت دے دے.
تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، مرتے وقت آخری وقت میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ آواز آئے گی، نہیں ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے، تو اب اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ لالچی نہیں ہے، اب 50 لاکھ کے لیے، 1 کروڑ کے لیے تجھے 1 دن کی مہلت دے دے گا، نہیں، اب تیری موت کا وقت آ چکا ہے، اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی، بالکل نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مہلت مل چکی ہے اور ابھی مل رہی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے موت کا، اس سے پہلے خرچ کر لو، صدقہ دے دو، خیرات کر لو، جو چیز تمہیں کرنا کر لو، ابھی جو تم دے دو گے وہی تمہارا ہے، جو خرچ کر لیا وہی آپ کا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، جو خرچ کر چکے ہو اللہ کی راہ میں وہ آپ کا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ جمع ہو چکا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنا مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجہزا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، 7 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ اگر تم غریب ہو تو امیر بننے سے پہلے نیک اعمال کرو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اگر تم امیر ہو، اگر تم دولت مند ہو تو ایسی فقیری کا انتظار مت کرو جو تمہیں الا فقرا منسیا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے؟ پیسہ ہے، دولت ہے، ابھی آپ سردیوں میں گرم کپڑے لے سکتے ہو، گیزر لا سکتے ہو، گرم پانی سے نہا سکتے ہو، گرم کپڑے لا کر فجر میں جا سکتے ہو، ابھی پیسہ ہے تمہارے پاس، کیا تم غریبی کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سب چھن جائے گا تب جاؤ گے نیک عمل کرنے، جب کچھ نہیں رہے گا تب جاؤ گے؟ تو غریب ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ او غنن مدغیا، اگر فقیر ہو تو ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس، وقت ہی وقت ہے، نیک اعمال کر لو۔ کیا امیر ہو جاؤ گے تب نیک اعمال کرو گے؟ ایسے امیر جو تمہیں سرکش بنا دے۔ تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ تو ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنا ہے۔ اگر امیر ہو تو غریبی سے پہلے، غریب ہو تو امیری سے پہلے۔ جب غریب آدمی امیر بنتا ہے نا تو ایک دم سرکش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہم نے اپنے ہنر سے کمایا، تو ایسی سرکشی کا انتظار، ایسی امیری کا انتظار مت کرو۔ او مرضن مفسدہ، تندرست ہو، صحت مند ہو تو مریض سے پہلے، بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو۔ اچھے خاصے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے ہو، جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹانگ ٹوٹ جائے گی تب جاؤ گے نماز پڑھنا۔ او حرمن مفندا، جوان ہو عبادت کر لو، کیا ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل خراب کر دے؟ جوانی میں نماز نہیں پڑھی، اب عقل خراب ہو گئی، اب جا رہے ہو نماز پڑھنے، پتہ ہی نہیں وضو میں 3 بار دھو رہے ہو کہ 5 بار دھو رہے ہو، سجدے 2 کر رہے ہو کہ 8 کر رہے ہو، عقل خراب ہو، اب جاؤ گے عبادت کرنے۔ او موتن مجھزا، یا اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو۔ زندہ ہو تو عمل کرو، کیا موت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الدجال فشر غائب ينتظر، کیا خروج دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب دجال نکلے گا تب تم نیک عمل کرو گے۔ اب الساعہ فساعۃ ادھا وامر، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ قیامت سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے گا، سب سے بہتر چیز ہوتی ہے صدقہ و خیرات، جو انسان کی تقدیر میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔
آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے صدقہ اور خیرات۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر کے آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن یہ فلاں دن ایسا صدقہ کرے گا، اس صدقے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ٹل جائے گا۔ یہ مصیبت آنے والی ہے لیکن صدقے کی وجہ سے یہ مصیبت اس کی ٹل جائے گی۔ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جتنا چندہ ہونا چاہیے اتنا ہوا نہیں۔ میں آپ کے درمیان کچھ لوگوں کو بھیجوں گا، اور ابھی کچھ لوگ چلے جائیں چادر لے کر۔ کم سے کم آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، اور اسلام کے بارے میں تقریر سن رہے ہو، آپ نے دوسروں کے کہنے پر جو دیا ہے، لیکن مجھ سے محبت کتنی ہے آپ کو، اور میرے کہنے پر آپ کتنا دیتے ہیں، ایک بار جھولا دیکھنا ہے۔ آپ چادر لے کے بھیجیے۔ آپ کے درمیان کچھ لوگ بچے آئیں گے، چادر دے کر بھیج رہے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے رہنا، بھی تقریر جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں چند احباب کا نام لیتا ہوں جس کا نام اس سے پہلے بھی لیا جا چکا ہے۔ میں ہمارے ہر دل عزیز عبدالسبحان صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے اسی ڈائز پر یعنی اسٹیج پر ہی موجود ہیں، آپ مولانا جرجیت صاحب سے ملاقات کریں اور اپنا خصوصی تعاون جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، لکھانا چاہ رہے ہیں، آپ پیش کریں۔ اسی طرح میں فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب کے ہر دل عزیز چہیتے ڈاکٹر عالمگیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے تعاون فضیلت الشیخ جرجیت صاحب کے ہاتھ میں دیں۔ اسی طرح میں جناب شریف الحق بالو گولا سے گزارش کروں گا، آپ اسٹیج پر تھے، ابھی یہاں بھی ہیں، آپ سے گزارش آپ اسٹیج میں آئیں۔ اسی طرح ہمارے پورو مکھیا صداقت علی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج میں آئیں۔ اسی طرح حاجی خلیل الرحمان صاحب اور جتنے بھی گاؤں کے ماسٹر حضرات ہیں، تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت کے نزاکت کو دیکھیں، وقت بہت ہی کم ہے۔ آپ سے گزارش بلا تاخیر آپ اپنے قیمتی تعاون فضیلت الشیخ مولانا جرجیت صاحب کے ہاتھ میں دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے۔ موضوع میرا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو آج میں نے جو مثالیں دی ہیں آپ کو کہ ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں قانون کو پر عمل کرنا ہے جو قرآن نے اور حدیث نے بنا دیا، جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ دوسری چیز ہم نے یہ بتائی کہ چند پتے بجلی کے کھمبے پر اگر گر جائیں تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے چند عبادتیں کر لینے کی وجہ سے ہم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمیں پورے کے پورے مسلمان ہونا ہے اور اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ بتائی، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں جیسے پانی کے اندر رنگ گھل جاتا ہے، پھر رنگ کو پانی سے نکالا جائے یا پانی کو رنگ سے نکالا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام ہم سے نکالا جائے یا ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو ہماری جان چلی جائے، لیکن اسلام ہم سے نہ جائے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اسلام اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہے جو دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، اسلام ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے، اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جائیے، آپ یہاں تک کہ مندروں میں بھی چلے جائیے تو وہاں پر پہلے برہمن آئے گا، پھر چھتری آئے گا، پھر ویش آئے گا، پھر شودر آئے گا۔ ایک ساتھ پوجا کرنے کی برہمن اور شودر ایک ساتھ پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی مندر کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیجئے۔ ٹرین میں آپ چلے جائیے، آپ کی اپنی سیٹ، لیکن ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو آپ کی سیٹ سے اٹھا دیں گے، چلیے ہٹو ہم بیٹھیں گے، زبردستی گھس جائیں گے۔ اس اسٹیج پر بھی آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی بٹھا سکتے ہیں، لیکن مساوات کا درس اسلام نے ایسے دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور آپ بہت غریب ہیں لیکن آپ اگلی صف میں اگر بیٹھ گئے اور اگلی صف بھر گئی تو آپ کو اس ملک کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے یا سعودی عرب کا بادشاہ جو مسلمان ہے اگر وہ بھی جائے تو اگلی صف سے کسی غریب کو اگر ہٹانا چاہے
تو بادشاہ کا باپ بھی اس کو اگلی صف سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اس غریب آدمی کو جو اگلی صف پہ بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اب بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی وہیں اس کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ تم اپنے گھر میں کسی کو بھگا سکتے ہو، اپنے گھر میں کسی کو اٹھا سکتے ہو، اپنی پنچایتوں سے اٹھا سکتے ہو، یہ مسجد ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں آئے ہوئے سب برابر ہیں، فقیر بھی اور امیر بھی، غریب بھی اور بادشاہ بھی۔ لہٰذا جو پہلے آیا اگلی صف میں بیٹھ گیا اس کو بھی زیادہ ثواب لینے کا حق ہے، اور بادشاہ بھی اس کو اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتا ہے۔ یہ مساوات کا درس اگر ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا۔ حضرت عمر فاروق جب یروشلم جا رہے تھے اور یروشلم سے بیت المقدس تک جب اونٹ کا سفر کر رہے تھے تو اونٹ کے اوپر کچھ سامان لدا ہوا تھا، اس لیے اونٹ کے اوپر ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ سامان لدا ہوا تھا، ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا، تو حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا، بیت المقدس تک جاتے ہوئے 1 میل تم پیدل چلو گے میں اونٹ پر بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں پیدل چلوں گا تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے۔ تو ایک بار حضرت عمر بیٹھتے تو ان کا غلام اونٹ کی لگام پکڑتا، 1 میل کے بعد پھر حضرت عمر اونٹنی کی لگام پکڑتے اور ان کا غلام بیٹھتا۔ ایسے ہوتے ہوتے جب بیت المقدس آ گیا، سامنے دکھنے لگا، اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی کہ تم کو اونٹ کی لگام پکڑنا پڑے گی، اور غلام کی باری آ گئی کہ ان کو اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین اگر اس وقت آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کچرا نکل جائے گا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ بیٹھے رہیے، میں اونٹنی کی لگام میں ہی پکڑتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اونٹ سے کود گئے، نیچے آ گئے اور غلام سے کہا تم بیٹھو، میں تمہاری وجہ سے، میں بے عزتی کی وجہ سے اس جنازہ نکل رہا، میری عزت کا کچرا، اس وجہ سے میں اسلام کے انصاف کا مڈر نہیں کروں گا، مساوات کا مڈر نہیں کروں گا، سمانتا کا مڈر نہیں کروں گا، بیٹھو۔ اپنے غلام کو بٹھایا، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، حضرت عمر اونٹ کی لگام پکڑ کے چل رہے ہیں، وہاں کچھ یہودی کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اے مسلمانوں، کیا تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ اور مسلمان بیت المقدس کے پاس جواب دیتے ہیں نہیں نہیں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور وہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہے وہ تو اس کا غلام ہے۔ اس کے بیٹھنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے اس باری کو قبول نہیں کیا اور اونٹنی کی لگام پکڑنا ہی گوارا کیا، لیکن اس غلام کو نیچے اتار کر اس سے اونٹ کی لگام پکڑوانا گوارا نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر ہے جو اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر بہت سے یہودی کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمانتا بھی دکھلانا پڑے گی، یہ برابری بھی دکھلانا پڑے گی، ہاں تقویٰ بھی اپنے اقربا کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑے گا۔ ملک شام حضرت عمر فاروق کا بیٹا گیا ہوا تھا، ایک جہاد میں جانا تھا، لیکن وہاں کھجور کے پانی کو جو سڑ گیا تھا اور نبیذ اس میں کسی طرح نشہ آ گیا تھا، اس نے وہ پی لیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے پی لیا، پینے کے بعد عمر فاروق کے بیٹے کو نشہ آ گیا۔ وہ سمجھے کہ یہ کھجور کا سڑا ہوا پانی ہے، اس میں نشہ نہیں ہے، پی گئے۔ پینے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو نشے والی چیز تھی، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا عمر فاروق کے بیٹے نے نشہ کیا ہے۔ وہ عمر ابن عاص کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے نبیذ پی لی تھی، مجھے کوڑے مارے جائیں۔ حضرت عمر ابن عاص نے ان کو 40 کوڑے مار دیے۔ 40 کوڑے جب پڑ گئے تو حضرت عمر فاروق کو مدینے میں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے کو 40 کوڑے مارے گئے، اس نے نشہ کر لیا تھا، تو ایک گھوڑا بھیجا، اسپیشل گھوڑا، اور عمر ابن عاص کو ایک لیٹر لکھا، گورنر صاحب میرے بیٹے کو اس گھوڑے پر بٹھا کے واپس کر دو اور مدینے میں بھیجو۔ جب عمر ابن عاص نے
عمر فاروق کے بیٹے کو مدینہ میں واپس کر کے بھیجا تو بیٹا سوچ رہا تھا کہ میرے باپ خوش ہوں گے. باپ نے ان کو گھر میں ان کی ماں سے نہیں ملنے دیا. کہا بیٹے ادھر آؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ, میں نے سنا ہے کہ تم نے ملک شام کے اندر نبیذ پی لی تھی جس میں نشہ آ گیا تھا. بیٹے نے کہا ہاں. کہا پھر تمہیں سزا ملنی چاہیے 40 کوڑوں کی. کہا میرے ابو وہ تو مجھے عمر ابن عاص نے 40 کوڑے مار دیے, میرے پیٹھ پہ پڑ گئے ہیں, میں آپ کا بیٹا ہوں, بے انصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ 40 کوڑوں کی سزا تو میں نے ملک شام میں اپنے اوپر کھا لی. حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹے, وہ سزا نہیں مانی جائے گی, سزا وہ ہوگی جو میں تمہیں دوں گا. پھر 4 جلاد متعین کیے اور چاروں کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا دے دیا, اور ایک جلاد سے کہا 10 کوڑے مار کے تم ہٹ جانا, پھر دوسرا جلاد مارے گا. دوسرے سے کہا 10 کوڑے تم مار کے ہٹ جانا, پھر تیسرا مارے گا, تاکہ جو کوڑوں کی سختی برابر رہے اور کوئی تھک نہ جائے. اس لیے ایک آدمی 40 کوڑے نہیں مارے گا بلکہ 4 جلاد زور زور سے 40 کوڑے ماریں گے. جب 40 کوڑے پڑ گئے تو بیٹے نے کہا ابو کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ 40 کوڑے میں نے ملک شام میں کھائے, پھر یہاں آنے کے بعد بھی مجھے 40 کوڑے مارے گئے, آخر پھر مجھے وہاں ملک شام میں کیوں مارے گئے؟ وہ کوڑوں کا کیا ہوگا جو میں نے وہاں کھایا؟ عمر فاروق کا جواب تھا میرے بیٹے, ملک شام کے امیر گورنر کے اوپر میرا اعتبار نہیں ہے, اس نے تمہیں کوڑے مارے ہیں, لیکن میرا دل کہتا ہے اس نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہوگی, جتنی زور سے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں مارا ہوگا, اس لیے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے کہ تم عمر فاروق کے بیٹے ہو. میں نے سوچا کہ وہاں تمہیں پکا اور سچا انصاف نہیں ملا ہوگا, آج ملا ہے. میں نے 4 جلادوں سے 40 کوڑے پڑوائے ہیں تمہیں. یہ تھے مسلم. اسلام کے اندر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل تھے. میرے پیارے ساتھیوں 2 بجے تک ہی پرمیشن مل سکی ہے, اس سے زیادہ نہیں. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, لیکن چلتے چلتے پھر میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس کپڑے میں نہیں ڈال سکے ہیں وہ اسٹیج پر بھی آ کر ہمیں دے سکتے ہیں, مجھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں آپ کے پاس, جو لوگ دینا چاہیں وہ ہمارے ہاتھ میں بھی لا کر دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں پورا کا پورا اسلام کے اندر داخل فرما دے. یہ اسلام کے اندر ہمیں پورا کا پورا داخل فرما, جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیے